عارف باللہ شیخ ابن نرغب یمنی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیشہ عادت تھی کہ ہمیشہ اپنے وطن سے سفر کر کے اول حج ادا کرتے اور پھر زیارت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ دربار کی حاضری کے وقت وہ حالانہ اشعار قصیدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صاحبین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں لکھ کر روضہ اقدس کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ حسب عادت قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک رافضی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آج میری دعوت قبول کیجیے۔ حضرت شیخ نے تواضع کی بنیاد پر اتباع سنت کی نیت سے دعوت قبول کر لی۔ آپ کو اس کا حال معلوم نہ تھا کہ وہ رافضی ہے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح کرنے سے ناراض ہے۔ آپ حسب وعدہ اس کے مکان پر تشریف لے گئے۔ مکان میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے دو حبشی غلاموں کو، جن کو پہلے سے سمجھا رکھا تھا، اشارہ کیا۔ وہ دونوں اس اللہ والے کو لپٹ گئے اور آپ کی زبان مبارک کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد اس کم بخت رافضی نے کہا کہ جاؤ زبان حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق عنہ کے پاس لے جاؤ، جن کی تم مدح کیا کرتے ہو، وہ اس کو جوڑ دیں گے۔ شیخ موصوف کٹی ہوئی زبان ہاتھ میں لیے ہوئے روضہ اقدس کی طرف دوڑے اور چہرہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا واقعہ ذکر کیا اور روئے۔ جب رات ہوئی تو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے صاحبین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس واقعے کی وجہ سے غمگین صورت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ کے ہاتھ سے وہ کٹی ہوئی زبان ہاتھ مبارک میں لی اور شیخ کو قریب کر کے زبان ان کے منہ میں اپنی جگہ رکھ دی۔ یہ خواب دیکھ کر شیخ بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ زبان بالکل صحیح سلامت اپنی جگہ پر لگی ہوئی ہے۔ دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر اپنے وطن واپس آ کر آئندہ سال حج کے بعد پھر مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور حسب عادت قصیدہ روضہ اقدس کے سامنے پڑھ کر فارغ ہوئے تو پھر ایک شخص نے دعوت کے لیے درخواست کی۔ شیخ نے پھر توکل اللہ قبول فرمائی اور اس کے ساتھ مکان میں داخل ہوئے تو وہی پہلے دیکھا ہوا مکان معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر داخل ہوئے تو اس شخص نے نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھایا اور بہت پرتکلف کھانوں سے ضیافت کی۔ کھانے کے بعد یہ شخص شیخ کو ایک کوٹری میں لے گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک بندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس شخص نے شیخ سے پوچھا، آپ جانتے ہیں یہ بندر کون ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کی زبان کاٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بندر کی صورت میں مسخ کر دیا۔ یہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ استغفر اللہ۔